313 بدر کے مقام پہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جب کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کی نصرت کے لیے فرشتوں کا نزول فرما دیا۔ تو آج آپ کو میں بتانا چاہوں گا، اس وقت جس مقام پہ میں کھڑا ہوں یہ میرے پیچھے 2 پہاڑ ہیں۔ ان 2 پہاڑوں کے درمیان فرشتوں کا نزول ہوا۔ ان میں سے ایک یہ پہاڑ ہے، اس کو ریحان کہتے ہیں، اور دوسرا جو ہے یہ البرکہ ہے۔ ان کے درمیان فرشتوں کا نزول ہوا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں جگہ کہ کون سی جگہ پہ وہ نازل ہوئے تھے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نصرت جو ہے وہ مخفی رکھنی تھی تاکہ وہ دشمن جو ہے وہ اس کو پتہ نہ چلے۔ تو دشمن کو شکست دینے کے لیے اس چیز کو مخفی رکھا گیا کہ کس جگہ پہ نزول ہو رہا ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان ان کا نزول ہوا۔ لیکن ان کی کیفیت یہ تھی کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جس طرح مکھیوں کی بنبناٹ ہوتی ہے، آواز آتی ہے، ایسے ہی ان کی آواز تھی۔ اسی طرح یہ اس سائڈ پہ اگر دیکھیں تو ہم کھڑے ہیں کہ اس میدان میں بیٹھ کے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا کہ ابو سفیان جو ہے وہ قافلہ لے کے لوٹ مار کر کے چلا جا رہا ہے، تو اس کو روکنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ آئے، اور یہاں پہ جب آ کے پہنچے تو پتہ چلا کہ کسی ابو جہل کو جو ہے وہ جنگ کے لیے تیار ہو کے آ رہا ہے۔ ابو جہل مخبری ہو گئی کہ ابو جہل جو ہے وہ اپنے قافلے سمیت روانہ ہو گیا، بدر کے مقام پہ آ رہا ہے لڑنے کے لیے مسلمانوں سے۔ تو نبی علیہ السلام پریشان ہوئے، صحابہ سے مشاورت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں بیٹھے، اور یہاں پہ وحی نازل ہوئی کہ آپ کی انشاءاللہ مدد ہوگی فرشتوں کے نزول کے ساتھ۔ تو اس طریقے کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نصرت و حمایت ہوئی۔ تو یہ تاریخی مقامات تھے، آپ کو ان کے متعلق بتانا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔